بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن الحکم بن عمرو قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأة۔ یہ روایت ابو داود میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 471۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ جس پانی سے پہلے گھر کی خاتون خانہ نے وضو کیا ہے اس سے آدمی پھر وضو کر لے۔ یعنی پانی کے چونکہ مختلف پہلو زیر بحث آنے والے ہیں، ہم نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، جو اب پانی کی فراوانی ہے یا اس کے حصول کے جو ذرائع اب ہمیں میسر ہیں وہ اس وقت میسر نہیں تھے۔ گھر میں ایک لگن ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے، ایک ٹب ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے، کوئی گاگر ہے، کوئی گھڑا ہے، اسی سے لوگ لے کے نہاتے بھی تھے، وضو بھی کرتے تھے۔ دیہاتی زندگی جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ پانی سے کیا مسائل وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض اوقات اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایک شخص وضو کرتا ہے اور بعض اوقات وہ پانی پھر اتنا پاک صاف نہیں رہتا، اسی سے پھر کوئی دوسرا وضو کر لیتا ہے۔ یعنی ایک لگن میں پانی ڈالا ہوا ہے، ایک برتن میں پانی ڈالا ہوا ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ آگے بتایا جائے گا کہ پانی لے کے آپ وضو کریں، یعنی وہاں سے ہاتھوں پر پانی لیں اور پھر وضو کر لیں۔ اس کے اندر ہی اگر وضو کیا جائے گا تو وہ پانی تو پھر اس طرح پاک صاف نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو روایتوں میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ کسی آدمی کو اپنی بیوی کے چھوڑے ہوئے وضو کے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی عورت اور مرد کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یعنی اگر مرد وضو کر کے گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، عورت کر کے گئی ہے۔ اب اس سے کوئی آدمی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ عورت میں نجاست زیادہ ہوتی ہے، اس کے وضو کرنے سے زیادہ ناپاکی آ جاتی ہے، یہ نتیجہ نکال سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بات بیان کرنے والا بعض اوقات بات کو اس طرح بیان نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیے یہی روایت ایک دوسرے صاحب بیان کر رہے ہیں، یعنی یہی موضوع ہے، یہی مضمون ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ وان حمید الحمری قال لقیت رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین۔ یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 4 سال تک رہا تھا۔ یعنی ایک دو بار کوئی چیز نہیں دیکھی یا سنی، یہ صاف معلوم ہوتا ہے نا، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوب واقف تھا، آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کی ہدایات کیا ہیں، اس میں اگر کوئی غلط فہمی بھی پیدا ہوئی ہے تو وہ رفع کر لی جا سکتی ہے۔ اگر زیادہ وقت گزارا ہے، ایک وقت میں آپ گئے ملنے کے لیے، کوئی ایک بات سنی، جیسے سنی یا جیسے دیکھی بیان کر دی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کو اسی طرح صحبت حاصل تھی جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ وہ اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او یغتسل الرجل بفضل المرأة۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس بات سے روکا تھا کہ نہ مرد کسی عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے غسل کریں یا وضو کریں، اور نہ عورت کسی مرد کے چھوڑے ہوئے پانی سے غسل کریں۔ اب بات کا ایک حصہ ایک طریقے سے، اور اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیان اس طرح سے ہو گیا کہ اس سے اگر کوئی شخص چاہے تو ایک پورا مضمون پیدا کر سکتا ہے۔ تو روایتوں میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کو پھر عقل عام کی بنیاد پر بھی دیکھنا چاہیے، قرآن مجید کی بنیاد پر بھی دیکھنا چاہیے، اور دوسری روایتوں میں وہی مضمون کس کس پہلو سے آیا ہے۔ میں نے اس کے اصول بیان کیے ہیں اپنی کتاب میزان میں کہ فہم حدیث کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس میں روایت کس طرح سامنے آئے گی۔ لوگوں کا بیان ہے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے، اپنے فہم کے مطابق سمجھی ہے، اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ فہم میں غلطی ہو گئی، اور ایسا بھی ہے کہ لفظ کے انتخاب میں غلطی ہو گئی، یا بات جس پہلو سے بیان ہو رہی تھی اس کو اس طرح سے سمجھ کر بیان نہیں کیا، اگرچہ لفظوں میں بات ویسے ہی آ گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔
اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس باب کی دوسری روایتوں کو دیکھا جائے، وہی مضمون اور کہاں کہاں بیان ہوا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہو گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر دیہات میں پانی کھڑا ہوتا ہے، یعنی کوئی جوہڑ ہے، کوئی تالاب بنایا ہوا ہے، اس میں پانی کھڑا ہے، ایک تو نا بہتا ہوا پانی ہے، ندی ہے، جاری ہے، دریا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ کنویں میں بھی پانی اصل میں زمین میں بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ ہم نکالتے ہیں، وہ کوئی کھڑا پانی اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن جوہڑ، تالاب، اسی طرح بارش ہوتی ہے، اس سے پانی کہیں رک جاتا ہے، تو اس طرح کے پانی میں لوگ بعض اوقات جاتے ہیں اور جا کر پیشاب کر ڈالتے ہیں، گندگی ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پانی کھڑا پانی ہے، یعنی وہ بہتا ہوا پانی نہیں ہے، تو کوئی شخص تم میں سے کبھی ایسا نہ کرے۔ یعنی ہم مسلمانوں کو پانی کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جوہڑ ہیں، اسی طرح سے کوئی اور تالاب بنایا ہے، کہیں پانی رکھا ہوا ہے، تو ہر آدمی متنبہ رہے کہ اس سے کسی اور کو بھی غسل کرنا ہے، کسی اور کو وضو کرنا ہے۔ اگر پینے کا ہے تو ظاہر ہے اس میں اور بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی شخص اس طرح کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، اور پھر یہ کہ پہلے پیشاب کرے پھر اسی میں نہانا شروع کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکیزگی کا ہر حال میں خیال رکھو۔ اسی بات کو امام مسلم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، یعنی اس طرح کا کھڑا پانی ہو تو اب اگرچہ ہدایت کر دی گئی ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی ہدایت پر عمل کرے گا؟ لوگ بعض اوقات ناشائستہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، دیہاتی زندگی میں سب کی تہذیب تو نہیں ہو جاتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی اگر کھڑا ہے تو پھر لوگ احتیاط کریں اور وہ اس میں جنابت کا غسل نہ کیا کریں، کیونکہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کس نے گندگی ڈال دی ہے، کس نے پیشاب کر دیا ہے، کس نے کوئی اور غلاظت اس میں پھینک دی ہے۔ تو یہ پوچھنے والوں نے پوچھا اس لیے کہ وہاں یہ مسائل تھے۔ دیہاتی زندگی میں بعض اوقات ساری زندگی کا انحصار انہی جوہڑوں پر ہوتا ہے، انہی میں جانور پانی پیتے ہیں، انہی سے چھان کر لوگ پانی اپنے لیے نکالتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ابو ہریرہ کیا کرے گا وہ؟ تو فرمایا یتناولہ تناولا، یعنی وہ اس میں سے ہاتھوں سے پانی لے لے اور پھر غسل کر لے اس کے اندر سے، اس طرح سے وہ پانی کو خراب نہ کرے۔ یعنی پوری بات وہی تھی کہ اگر غسل بھی کرنا ہے تو اس میں یہ احتیاط ملحوظ رکھی جائے، نہ آپ پیشاب کر کے اس پانی کو خراب کریں، نہ غلاظت ڈال کے خراب کریں، نہ اس میں کود کر وہاں نہائیں اور جنابت کا غسل کریں، بلکہ ہر موقع کے اوپر یہی رکھنا چاہیے کہ وہاں سے پانی استعمال کرنا ہے تو آپ استعمال کر لیں اور وہ ہاتھوں سے لے لیں، اور پھر اس سے جو کچھ بھی وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، وہ آپ حاصل کر لیجئے۔ یہ لوگوں کی تربیت کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے ہاں تطہیر بدن خود دینی ہدایات کا ایک اہم باب ہے۔ بدن کی پاکیزگی وہ وضو کے لیے بھی ضروری ہے، وہ غسل کی صورت میں بھی ضروری ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے بھی آداب ہیں۔ ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ اپنے ماحول کے لحاظ سے وہاں جو مسائل درپیش ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاکیزہ رہنے، پاکیزگی حاصل کرنے، پاکیزگی کا اہتمام کرنے اور پاکیزگی کے ذرائع و وسائل کے بارے میں متنبہ رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔